إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 5 پڑھیں گے ہم۔ انتہائی اہم ترین باتیں اس سورت کی اس رکوع میں ہیں، توجہ کے ساتھ اسے سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جن سب نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا اور سب نے تکبر کیا، عنہا ان آیتوں کو قبول کرنے سے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء دروازے آسمان کے، ولا يدخلون الجنہ اور نہ وہ سب داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المجرمین سب جرم کرنے والوں کو، مجرموں کو، لہم ان کے لیے، ان مجرموں کے لیے، من جہنم جہنم میں، مہاد بچھونا ہوگا، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے، غواش اسی کا اوڑھنا ہوگا، جہنم کا اوڑھنا ہوگا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی الظالمین ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو، والذین اور وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان سب نے عمل کیے نیک، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، نفسا کسی جان کو، الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، اولئک وہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونزعنا اور ہم نکال ڈالیں گے، ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غل کوئی کینہ، حسد، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، وقالوا الحمدللہ اور وہ سب کہیں گے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے ہدانا ہدایت دی ہمیں، لہٰذا اس کی، وما کننا اور نہ تھے ہم، نہتدی لنہتدی کہ ہم ہدایت پاتے، لولا ان ہدانا اللہ اگر یہ کہ نہ ہمیں اللہ ہدایت دیتا، لقد جاءت بلا شبہ آئے، رسول ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق کے حق کے ساتھ، ونودو اور وہ سب آواز دیے جائیں گے، ان تلکم الجنہ کہ یہ ہے جنت، اورثتموہا تم سب وارث بنائے گئے ہو اس کے، بما کنتم تعملون اس وجہ سے جو تم سب عمل کرتے تھے، ونادا اصحاب الجنہ اور آواز دیں گے اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب النار دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا کہ واقعی ہم نے پایا، ما وعدنا جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقا سچا، فہل وجدتم تو کیا تم نے پایا ہے، ما وعدہ جو وعدہ کیا، ربکم تمہارے رب نے، حقا سچ، قالوا نعم وہ سب کہیں گے ہاں، فاذنا تو اعلان کرے گا، مؤذن ایک اعلان کرنے والا، بینہم ان کے درمیان، اللعنت اللہ یہ کہ اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین سب ظالموں پر، الذین یصدون وہ لوگ جو سب روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا اور وہ سب تلاش کرتے تھے اس میں، عوجا کجی، وہم بالآخرۃ کافرون اور وہ سب آخرت کا انکار کرنے والے تھے، وبینہما اور ان دونوں کے درمیان، حجاب ایک پردہ ہوگا، وعلی الاعراف اور اعراف پر، رجال کچھ آدمی ہوں گے، یعرفون وہ سب پہچانتے ہوں گے، کلن ہر ایک کو، بسیماہم ان کی نشانی سے، ونادوا اور وہ سب آواز دیں گے، اصحاب الجنہ جنت والوں کو، ان سلام کہ سلامتی ہو، علیکم تم پر، لم يدخلوہا نہیں وہ سب داخل ہوں گے اس جنت میں، وہم یطمعون اور وہ سب امید رکھتے ہوں گے، وَإِذَا صُرِفَتْ اور جب پھیری جائیں گی، ابصارہم ان کی نگاہیں، تلقاء اصحاب النار آگ والوں کی طرف، قالوا تو وہ سب کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ شامل کر تو ہمیں، مع القوم الظالمین سب ظالم قوم کے ساتھ۔
تو ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ ملانا۔ تو یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں، اور اگلے رکوع میں جو ہم کل پڑھیں گے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کا نتیجہ کیا ہوگا اور نہ ماننے والوں مجرموں کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور پھر قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دنیا میں جو ایک دوسرے کو جاننے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان پہچان پھر اگلی زندگی میں آخرت میں بھی کرا دیں گے۔ کچھ جان پہچان والے ان کے جنت میں چلے گئے اور انہی کے جاننے والے جہنم میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے بات چیت کرائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ وہ مکالمہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ابھی سے بتا دیا ہے کہ دیکھو ایسے ہوگا اور یاد رکھو۔ اور بات شروع کی اللہ نے، ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا۔ دو لفظ بولے ہیں، ایک ہے تکذیب اور ایک ہے تکبر۔ تکذیب ہوتا ہے نہ ماننا، کہ ایک بات نہیں مانی، اور تکبر ہوتا ہے اس نہ مانی گئی بات پر تعویلیں پیش کرنا کہ اصل بات تو ایسے نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے۔ جس طرح آج بھی کئی لوگ ایک تو اسلام کا حکم مانتے نہیں، دوسرا ان اسلام کے حکموں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جس طرح ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو، ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہے کہ یہ کون سی عبادت کا طریقہ ہے، ایسے کون عبادت کرتا ہے، یا یہ اس سے بہتر ہے آپ ورزش کر لیں صبح شام، یہ تو ورزش ہے بندہ جب چاہے مرضی کر لے، یہ استکبار ہے۔ ایک ایک تکذیب، اس نے نہیں پڑھی نماز، جھٹلا دی۔ اسی طرح ایک بندے نے داڑھی نہیں رکھی، ایک بندہ جو ہے وہ حلال نہیں کما رہا، حرام کی طرف جا رہا ہے، ایک عورت ہے وہ پردہ نہیں کر رہی، اسلام کا حکم کا اس نے انکار کر دیا۔ ایک ہے کہ اس پردے پر تعویل پیش کرنا، یہ تو اسلامک لا جو ہے یہ بوجھ ہے۔ ابھی کل ہی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، کئی لبرل قسم کے لوگ وہ اسلامک لا جو ہے اس پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام کا جو قانون ہے یہ کوئی اچھا قانون تھوڑی ہے، یہ تو معاذ اللہ ایک انسان نے اگر کسی کو قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اب اسے قتل کیا جائے۔ ایک نے مار دیا دوسری جان تو مار رہے ہو، ایک بندے نے چوری کر دی اس کے ہاتھ کاٹ رہے ہو، یہ تو بہت مشکل ہے نا، یہ تو اچھا قانون نہیں ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے کہ اس قانون کا مقصد کیا ہے، اسلامی قانون کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے نظریات کی حفاظت ہو، انسانوں کے مال کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو، اور ان کی جو سوچ ہے، انسان کا جو ذہن ہے، صلاحیتیں ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ سارے قوانین اس لیے ہیں تاکہ معاشرے میں امن ہو اور ہر کسی کی عزت محفوظ رہے۔ ایک چور کے ہاتھ جب کاٹے جائیں گے سب کے سامنے تو دوسرا کوئی چور پیدا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے پیچھے ہم پڑھا ہے نا کہ اس قصاص میں حیات یا اولی الالباب، اے عقل مندو اسی قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک قاتل کو مار دو گے نا، اس معاشرے میں دوبارہ کوئی دوسرا قاتل پیدا نہیں ہوگا۔ اگر اس قاتل کو نہیں مارو گے تو اور بھی قاتل پیدا ہوں گے۔ وہ کہے گا کیا ہو گیا، قتل کر دوں گا، جیل گزاراؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو اور قاتل پیدا ہوں گے۔ تو ایک ہے نہ ماننا، ایک ہے اسلامی قانون کو نہ مانا کسی نے، نافذ نہیں کیا۔ دوسرا نافذ بھی نہیں کیا اور اس کو کیا کہا کہ اسلامی قانون جو ہے یہ تو اچھا نہیں ہے، یہ تو برا ہے، یہ ہے استکبار، تکبر کیا۔ لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب روح قبض کی جاتی ہے نا، ہر انسان کی روح قبض ہونی ہے، ہماری بھی ہونی ہے، میری بھی ہونی ہے، اور آپ سب کی، جتنے بھی میرے پاس پڑھنے والے جتنے بھی انسان ہیں نا، جو آیا ہے اس دنیا میں اس نے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الموت کافن کل شاربوہ والقبر باب کل داخلوہ، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ جسے ہر ایک نے پینا ہے، اور قبر ایسا دروازہ ہے کہ جس میں ہر ایک نے داخل ہونا ہے، ہر ایک نے فوت ہو جانا ہے۔ اور جب فرشتے روح نکال کر جاتے ہیں تو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر روح ہے نیک بندے کی تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور سلامتیاں بھیجی جاتی ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے کی روح کو فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے، آسمان سے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح،
اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف آ گئی ہے، راضیۃ مرضیہ، تو دنیا میں اپنے رب پر راضی تھی، مرضیہ، تجھے راضی کر دیا جائے گا، فادخلی فی عبادی، بس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہماری روح کے لیے یہی الفاظ بولے جائیں۔ لیکن یہاں اس آیت میں کیا ہے؟ لا تفتح، ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کی طرف لے کر جائی جاتی ہے لیکن آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، یہ آواز نہیں آتی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں آسمان سے اس روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر سجین میں، سورہ مطففین میں ہم پڑھیں گے لاسٹ پارے میں، پھر اس کی روح کو سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں جہنمیوں کی اور اللہ کے باغیوں کی روحیں ہیں، وہاں اس روح کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، نہ وہ سب جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل، داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں، یعنی یہ تعلیق بالمحال ہے۔ عرب نہ کسی کام پر اگر یہ کہنا ہوتا کہ یہ کام تو قطعاً ناممکن ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تو اس پر یہ کہتے یلج الجمل فی سم الخیاط، اس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں داخل ہو سکتا، اسی طرح یہ کام بھی نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے، کبھی یہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ اور آگے جب جہنم، پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس روح کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، جس طرح مرنے کے بعد آخر عالم برزخ ہے، نیک انسان کی روح جنت میں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ جنت کو دیکھتا ہے، ہوائیں آتی ہیں، جنت کی بہاریں آتی ہیں، اور وہ اسے سلا دیا جاتا ہے۔ پھر آخرت میں جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے۔ اسی طرح بد روح، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی اٹھایا جائے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا۔ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، اسلامی احکامات کو مانا بھی نہیں اور ان کی تکذیب بھی کرتے رہے، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے اس جہنم سے بچھونا ہوگا۔ جہنم میں نا، جہنم ایک قید خانہ ہے، جہنم ایک قید خانہ ہے، اس کے مختلف، جس طرح قید خانے کے اندر قیدی کو پہنچایا جاتا ہے، تو جس طرح کا وہ مجرم ہوتا ہے قیدی، اسی طرح کی جگہ میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ جس طرح بہت بڑی جیل ہوتی ہے نا دنیا میں، دنیا کی بڑی بڑی جیلیں ہیں، گوانتانامو بے جیل ہے، اور کئی جو ہے نا مشہور زمانہ بڑی بڑی جیلیں ہیں جہاں پر قیدیوں پر بہت ٹارچر کیا جاتا ہے اور بہت ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں بھی مختلف قسم کے پوشن ہوتے ہیں کہ یہ مجرم فلاں درجے کا، یہ فلاں درجے کا، اس کو فلاں رکھو، اس کو فلاں رکھو۔ اسی طرح جہنم میں بھی مختلف قسم کے جرائم کرنے والے مجرم اور باغی جو ہوں گے، مختلف جگہیں ہوں گی، مختلف قسم کے سیٹ اپ ہوں گے ان کے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، کبھی وہ ساری آیتیں انشاءاللہ ایک کلپ میں انہیں ریکارڈ کر کے بتائیں گے تاکہ ہم اس جہنم سے ڈریں گے نا۔ جہنم کا تعارف ہوگا تو ڈر آئے گا نا اس سے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اس سے ڈرو، ایسے، بلکہ اس سے پہلے شروع میں جو آیت ہے نا، آپ دیکھیں کہ جب قیدی کو قید خانے میں ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس دنیا کے قید خانے میں جب قیدی جاتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ جیل میں جب پہنچتا ہے تو اس کا جو لباس ہوتا ہے وہ اتار دیا جاتا ہے، چاہے کوئی امیر ہے، فقیر ہے، جو بھی ہے، اس کا اپنا لباس اتار کر اسے قید خانے کا لباس دیا جاتا ہے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ جہنم میں بھی سب سے پہلے کپڑے دیے جائیں گے، لباس جہنم کا پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قطعت لہم ثیاب من نار، جہنم میں اللہ نے ٹیلر رکھے ہیں کپڑے کاٹنے کے لیے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، وہ کپڑے کاٹیں گے۔ قطع کا معنی تختی کرنا، کپڑے کاٹنا۔ جس طرح ہم کپڑے سلانے کے لیے ٹیلر کے پاس جاتے ہیں نا، تو وہ ہماری پیمائش کر کے پورے کپڑے تختی کرتا ہے، وہ کاٹتا ہے اور پھر سلائی کر کے دیتا ہے۔ جہنم کے ٹیلر سے اللہ کہے گا کہ اس کے کپڑے کاٹو جہنم کے۔
कुत्तियत लहुम सियाबुन, किस कपड़े से? मिन नार, आग के कपड़े पहना दो इसको। और फिर दुनिया के कैद खानों में, यहाँ दूसरा मकाम जिक्र किया गया है, दुनिया के कैद खानों में क्या होता है, फिर बिस्तर भी दिया जाता है, फटा पुराना कंबल और बदबू वाला जो है टाट दिया जाता है बिछाने को और कंबल ऊपर डालने को। दुनिया के कैद खानों का हाल है। और जहन्नम में क्या होगा? कपड़े भी जहन्नम के पहना दिए जाएंगे। और फिर लहुम मिन जहन्नम मिहाद, नीचे बिछोना, जो बिस्तर दिया जाएगा नीचे बिछाने के लिए, वो भी जहन्नम का, अंगारों का। व मिन फौकिहिम गवाश, गाशिया ना, ओढ़ने वाले कंबल जो ऊपर डाला जाता है उसे कहा जाता है, वो भी आग का, वो भी आग का। और फिर यहाँ पर तो मकान होते हैं ना, और फिर बैरकियाँ होती हैं मुख्तलिफ कैद खानों में, छोटे छोटे कमरे बने होते हैं जहाँ पर बड़े मुजरमों को वहाँ एक एक कमरे में अलग अलग करके बंद कर दिया जाता है। वहाँ दीवारें क्या होंगी? सराबीलुहुम मिन क़तरान व तग़शा वुजूहहुमुन नार, वहाँ पर जो दीवारें होंगी मुख्तलिफ कैदियों को बंद करने की, सराबीलुहुम मिन क़तरान, वो भी जहन्नम की होंगी। और उनके कपड़े, कई जगह फरमाया सराबीलुहुम मिन क़तरान, उनके जो कपड़े लिबास होंगे, उनकी जो कमीसें होंगी वो गंधक की होंगी, गंधक जिसको आग चिमटती है और भड़कती है। और खारिश वाला लिबास, कहीं आया कि खारिश वाला लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुरान में जहन्नम वाले हिस्से से गुजरते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है जहन्नम से पनाह मांगा करते थे कि अल्लाह तो हमें इस जहन्नम से बचा ले। तो आज हमें भी यहाँ पर जब भी पढ़ें, और आप अगर तिलावत सुने अरब के जो क़ुर्रा हैं उनकी, तो वो जब इन आयतों पर जाते हैं तो वो रो रो के उनकी हिचकियाँ बन जाती हैं। ठीक है ना? अगले रुकू में मज़ीद आ रहा है, तो मैं इंशाअल्लाह किसी कारी साहब के साथ वीडियो अटैच कर दूंगा ताकि हम इसको तर्जुमे को पढ़ते हुए उसे भी साथ में सुने। वमिन फौकिहिम गवाश, और ऊपर डालने के लिए जो उनको दिया जाएगा वो भी आग का होगा। व कज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन, अल्लाह फरमाते हैं हम इसी तरह बदला लेते हैं जालिमों से, जालिमों के जुर्म का बदला उनको यही मिलेगा। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत के साथ जहन्नम से बचा ले। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हमसे दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती। दुनिया में गर्मी हो ना, ठीक है ना, जून जुलाई के महीने में हमसे तो ये धूप जो करोड़ों गुना दूर है सूरज ज़मीन से, इसकी धूप हमसे बर्दाश्त नहीं होती। जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं हमारे जिस्म? अल्लाह अपनी रहमत के साथ, हमारे अमल इस काबिल नहीं है। जहन्नम से बचा ले अल्लाह, अल्लाह जहन्नम से बचा ले और जन्नत का दाखिला नसीब फरमा। वल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और नेक अमल किए, ला नुकल्लिफ, नहीं हम तकलीफ़ देते, नफ्सन, किसी जान को, इल्ला वुसअहा, मगर उसकी ताकत के मुताबिक। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही लोग जन्नत वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, और हम निकाल लेंगे जो उनके सीनों में होगा, मिन गिल, कोई कीना। कीना किसे कहते हैं? कीना हसद को कहते हैं। यानी वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, उनके लिए हम किसी को मुकल्लफ नहीं बना देंगे। यानी नेक अमल ऐसा नहीं है कि इंसान उसकी ताकत न रखता हो, हर नेक अमल उसकी वुसअत के मुताबिक है। और फिर जितनी उसके पास ताकत है, क़यामत को हिसाब भी उतना होगा। एक बंदे के पास ज़कात का निसाब ही नहीं है, अल्लाह ताला उससे नहीं पूछेंगे तूने ज़कात क्यों नहीं दी। एक बंदे के पास इतनी वुसअत ही नहीं कि वो हज के लिए जा सके, उम्रे के लिए जा सके, अल्लाह ताला उससे सवाल नहीं करेंगे। एक बंदे के पास इतनी सलाहियत ही नहीं कि वो जाके तबलीग करे, लोगों को बताए, इतना इल्म ही नहीं उसके पास, अल्लाह ताला उससे नहीं पूछेंगे। ठीक है ना? एक जिस सलाहियत में, जिस अल्लाह ने या जिस माहौल में अल्लाह ताला ने जिस इंसान को रखा है, और उसे जो जो क़ुव्वत, ताकत, सलाहियत दी, उसके मुताबिक उससे पूछा जाएगा। एक बंदे को अल्लाह ने करोड़ों दिए हैं, वो नहीं खर्च कर रहा अल्लाह के दीन पर, तो अल्लाह ताला उससे पूछेंगे। एक बंदे को अल्लाह ताला ने हुकूमत दी है, इख्तियार दिया है, और फिर भी वो इस्लामी कानून नाफिज नहीं करता और अपने मातहत लोगों में इस्लाम के कवानीन नाफिज नहीं करता, अल्लाह उससे पूछेंगे। एक बंदे के पास इख्तियार ही नहीं,
اس سے یہ پوچھ نہیں ہوگی، اس کے پاس اس کی اپنی جو وسعت ہے نا اس کے مطابق، یہی ہے کہ الا وسعہا، ہر بندہ اس کے پاس جو وسعت ہے اس کے مطابق اس سے پوچھ ہوگی. اور جو بندے عمل کریں گے عمل صالح اپنی وسعت کے مطابق، یعنی جتنی ان کے پاس طاقت ہے وہ نیکیاں کرنے کی، نماز پڑھنے کی. یعنی نماز تو ہر حال میں ہر بندے پر فرض ہے، جب تک اس کی صحت قائم ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، اگر بیمار ہے تو بیٹھ کر پڑھے، ٹھیک ہے نا. یعنی جو نیکیاں اس کی وسعت میں ہے اپنی وسعت میں رہتے ہوئے وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا، جتنی وسعت ہے وہ صدقات و خیرات بھی کرتا رہا، جتنی وسعت ہے وہ دین کا کام بھی کرتا رہا، اپنی وسعت کے مطابق نیک عمل کیے، یہی لوگ جنت میں ہوں گے. اور جنت میں جانے کے بعد یہ جو کینہ ہوگا، جسے غل کہتے ہیں عربی میں، حسد، یہ دنیا میں ہو ہی جاتا ہے. تو نیک بندوں کا ایک دوسرے سے دل میں آ جاتا ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ دونوں بندے نیک ہیں، دونوں نیک ہیں، دونوں اچھے ہیں، دونوں نمازی ہیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہے دونوں کا، لیکن آپس میں نہیں بن پاتی، دونوں کی آپس میں نہیں بنتی، جھگڑا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی موقع پر. ہیں دونوں ٹھیک ہے نا. تو یہی جو دل میں ہوگا، اگر دل جنت میں بھی یہ چیز رہ جائے، پھر تو جب جا کے دیکھیں گے وہ میں جنت میں آ گیا، یہ بھی پہنچ گیا جیسے دنیا میں تھا. ہوتا ہے نا انسان کی، شیطان نے ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ دوسرے کی کامیابی کو نہیں دیکھ کر برداشت کرتا. حالانکہ اگر اسی چیز کو ہم دنیا میں ختم کر دیں، اسی حسد کو، کینے کو دنیا میں ہم نکال پھینکیں، تو دنیا میں بھی جنت کی جو ہے ہمیں جنت جیسا سکون ملنے لگ جائے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں اگر ہم اب دنیا میں بھی یہ کینہ نکال لیں. لیکن بعض اوقات کسی مومن میں کوئی نہ کوئی کمی، نقص یا اس طرح کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف شراکت داری میں یا کسی معاملے میں ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جنت میں جا کے وہ نکال دیں. اس طرح صحابہ کرام میں بھی آپس میں ناراضگیاں ہو گئیں، حتیٰ کہ جنگیں ہوئیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان جنگیں ہوئیں، ٹھیک ہے نا. اب دونوں صحابی، ہمارا یہ ایمان ہے اور ہر مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی رسول دونوں، حضرت علی بھی جنتی ہیں اور حضرت معاویہ بھی جنتی ہیں، دونوں جنت میں جائیں گے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ آیت اور اس طرح کی دوسری آیتیں بھی ہیں سورہ حجر میں، آگے ہم پڑھیں گے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے یہ آیتیں پڑھ کے کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ میرے اور معاویہ کے درمیان اور میرے اور طلحہ اور زبیر کے درمیان، طلحہ اور زبیر سے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جنگ ہوئی، جنگ جمل. تو وہ کیا فرماتے تھے کہ ہمارے درمیان جو یہ غل تھا، جو ہماری ناراضگیاں ہو گئیں اور آپس میں لڑائیاں ہوئیں، یہ ہمارے ہی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، سب جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ جو غل تھا یہ اللہ تعالیٰ نکال لیں گے. ٹھیک ہے. تو جب حضرت علی خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے، دنیا میں آ گیا، شیطان نے لڑائیاں کرا دیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں کسی نے جج نہیں بنایا کہ ہم بیٹھ کر کہیں کہ کون حق پر تھا کون نہ حق تھا، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں، جس طرح دنیا کی کسی لڑائی میں ہم کہہ دیتے ہیں غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے، جی یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اللہ نے جب کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اللہ نے جب ان کی غلطیاں معاف کر دیں، ہم کیا کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ دونوں کی غلطی تھی؟ کسی کی غلطی نہیں تھی، اگر تھی بھی صحیح تو اللہ نے معاف کر دی. اللہ نے سب صحابہ کرام کی غلطیوں کو معاف کر دیا. یہ نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں ان سے. معصوم ذات صرف انبیاء کی ہے، غلطیاں ہوئیں ان سے، لیکن اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں ان سے، ان کے دل سے ساری چیزیں نکال کے، اور دوسرے مقام پر ہے علی سرر متقابلین، وہ آپس میں بھائی ہوں گے اور تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر گپے لگا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تجری من تحتہم، اس جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. وقالوا الحمدللہ، اور وہ کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے. الذی ہدانا لہذا، جس رب نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور ہم نہیں تھے کہ ہدایت پاتے. لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہمیں اللہ نہ ہدایت دیتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول حق لے کر آ گئے تھے. ونودوا ان تلکم الجنہ، اور انہیں کہا جائے گا یہ جنت ہے تمہارے لیے. اب یہاں ایک اور قابل اصلاح اور ہماری تربیت کی بڑی زبردست بات ہے. کیا کہیں گے جنتی جنت میں جا کر؟ لولا ان ہدانا اللہ ما کننا لنہتدی، ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. یعنی جنت میں پہنچ کر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نیکیاں کی، ہم بڑے نمازی تھے، ہم نے
بڑے صدقے کیے تھے، ہم نے حج پڑھے تھے، ہم نے تبلیغ کی تھی، ہم نے قرآن پڑھا تھا، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ ساری تعریفیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر وہ رب ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم تو کسی قابل بھی نہیں تھے۔ اتنی اصلاح وہاں جنت میں جا کے کیسے ہوگی؟ اگر دنیا میں یہ چیز کہتے ہوں گے تو آخرت میں جا کے کہیں گے۔ دنیا میں جو انسان جس کی عادت ہے کہ وہ نماز پڑھ کے، نیکی کا کام کر کے، اچھے کام کر کے، وہ اس کا جو کریڈٹ ہے اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتا، تو یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا اچھا ہوں، میری تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے، میرے والدین بڑے اچھے ہیں، میرے استاد بڑے اچھے ہیں، نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ دنیا میں بھی وہ نیکیاں کر کے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میرے رب کا کرم ہوا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، مجھ پہ میرے اللہ کا احسان ہوا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے ٹائم دیا، مجھے موقع دیا قرآن پڑھنے کا، قرآن پڑھانے کا، اللہ نے مجھے چن لیا کہ میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اللہ نے مجھے چن لیا نیکی کا کام کرنے کی، اللہ کا فضل ہوا ہے۔ جس بندے کی تربیت دنیا میں یہ ہو کہ وہ ہر نیکی کا کام کرنے کے بعد یہ کہے کہ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم نہ کر سکتے، اور واقعتاً ایسے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جو بندہ دنیا میں نیکی کا کام کرنے کے بعد یہی کہتا رہے کہ میرے رب کا کرم ہے، اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اپنے آپ کو وہ اونچا نہ سمجھے، اپنے آپ کو نیک نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ جب اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے اچھے، ہم تو بڑے نمازی، پھر شیطان کیا کراتا ہے؟ پھر گناہ کراتا ہے شیطان کہ تم تو بڑے نیک ہو، تو تھوڑا سا کوئی مسئلہ نہیں، یہ کام بھی کر لو، وہ نیکیاں کی ہوئی ہیں نا، چلو کوئی نہیں، تھوڑا بہت ادھر بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیشہ اپنے دامن سے ہٹاتے جائیں سب کچھ، اور اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے رب کے رسول ہم پر آئے، ونودو، پھر وہاں آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، یہ ہے جنت، اورثتموہا، تم اس کے وارث بنائے گئے، بما کنتم تعملون، جو تم سب عمل کرتے رہے۔ جنتی نہیں کہیں گے کہ ہم نے عمل کیے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے رب کا فضل ہوا ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کی راہ دی، ورنہ ہم تو گمراہ تھے، اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے نا کمال۔ دنیا میں بھی اگر کوئی دوسرا جس کے لیے آپ کر رہے ہیں نا، وہ کہے کہ آپ نے کیا ہے ہمارے لیے، پھر مزہ آتا ہے، یا ہم خود کہیں میں نے تیرے لیے یہ کیا، پھر مزہ نہیں ہے، وہ کہے کہ آپ نے میرے لیے کیا، اللہ تعالیٰ خود کہیں گے۔ پھر جب جنتی جا کر کہیں گے نا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی کرنے والے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تم وارث بن گئے اس جنت کے، تم نے عمل کیے تھے، تم نے عمل صالح کیے تھے، تم نے نمازیں پڑھی تھیں، تم نے حج کیے، تم نے عمرے کیے، تم نے صدقات و خیرات کیے، تم نے قرآن پڑھا، تم نے روزے رکھے، تم نے جو ہے دین کی تبلیغ کی، تم میرے دین کی خاطر جو ہے قربانیاں دیتے رہے، دنیا کی لذتیں قربان کرتے رہے، تم راتوں کو جاگتے رہے، تم میرے دین کی خاطر لوگوں کی باتیں سنتے رہے، یہ تمہارے ان عملوں کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان ھذا کان لکم جزاء، سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا، جنت دیکھ کر لگے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ لو یہ تمہارا بدلہ ہے، اورثتموھا بما کنتم تعملون، یہ لو یہ تمہارا عمل ہے، جو تم عمل کرتے رہیے اس کی جزا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور خدا کی قسم اس وقت یہ ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ آج جو نماز پڑھتے پڑھتے یہ صبح کو تہجد کے ٹائم اٹھتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے، یہ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپوں میں مسجد کو آتے ہوئے جو گرمی ہوتی ہے، یہ جو تھک جاتے ہیں ہم لمبا قیام کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، یہ بھوک پیاس، یہ ساری تھکاوٹیں اس وقت اسی لمحے دور ہو جائیں گی جب اللہ کہیں گے ھذا، یہ ہے بما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیا یہ اس کا بدلہ ہے، یہ لو یہ جنت ہے۔ اس کی مثال دنیا میں دیکھیں نا، ایک بندے نے، ایک بچے نے محنت کی ہو، بڑا اچھا ہو، پڑھا ہو، اس نے اعلیٰ نمبر حاصل کیے ہوں اور پورے ادارے میں فرسٹ پوزیشن اس نے حاصل کی ہو، جب پھر اس ادارے میں جو سالانہ تقریب ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر اسے اسٹیج پہ بلا کر جب اسے انعام دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تمہاری محنت کا بدلہ ہے، تو اس کے سال بھر کی ساری محنت کی تھکاوٹیں جو ہے، راتوں کا جاگنا ہے، سب دور ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب سب کے سامنے ساری خلقت جمع ہوگی اور اللہ تعالیٰ بلا کر کہیں گے یہ لو میرے بندے، یہ تو نے جو نمازیں پڑھی تھیں، یہ تو نے جو میری خاطر چھپ چھپ کر رات کو سجدے کیے تھے، تو نے جو تہجد پڑھی تھی، یہ تو نے میرے راہ میں جو خرچ کیا تھا، یہ تو نے میری خاطر جو لوگوں کے تانے اور باتیں سن کے تو خاموش ہو گیا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ ساری تھکاوٹیں اس وقت دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لمحہ نصیب کر دے۔
ونادا اصحاب الجنہ، اب یہاں سے نا جنت والے جہنم والوں سے بات کریں گے، پھر آگے ہے پھر جہنم والے جنت والوں سے بات کریں گے. نادا اصحاب الجنہ، پھر یہ جنت والے بات کریں گے آگ والوں سے. اب نا اس آیت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے دور میں مشکل تھا کہ جنت والے کتنے بڑے اعلیٰ درجے ہوں گے ان کے، اور جہنم والے تو کہاں اسفل السافلین میں ہوں گے، کیسے بات ہوگی. اب کوئی مشکل نہیں ہے. اب تو ایک دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر ہم دوسرے کونے میں اسی لمحے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ویڈیو کال ہو رہی ہوتی ہے. اب اگر ایک نیٹ کے کنیکشن میں پوری دنیا جو ہے گلوبل ویلیج بن چکا ہے ایک انسان کے بنائے ہوئے سسٹم سے، تو اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہیں. کہ ایک بندہ اعلیٰ ترین درجوں میں جنت میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اسفل السافلین جہنم کے نچلے گڑھوں میں گرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیں گے اور بات بھی کرا دیں گے. بات ہوگی جنت والے، اور یہ جن کو پہچانتے ہوں گے دنیا میں ایک دوسرے سے پہچان ہوگی، پھر پوچھیں گے ہاں بھائی دوزخ والو بتاؤ، ان قد وجدنا ما وعدنا، ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ سچا پا لیا. ربنا حق، ہم نے تو سچا پایا کہ نماز پڑھو گے، سچ بولو گے، دنیا کی رونقوں کو ٹھوکر مار کے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی خاطر دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں اپنی منمانی زندگی دے گا. ہمارے لیے تو وعدہ سچا تھا، وہ مل گیا ہمیں، آ گئے ہم جنت میں. تم ہمیں دنیا میں کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں، یہ بے وقوف ہیں، اتنے فائدے حاصل نہیں کر رہے، یہ دنیا کی لذتوں کو ٹھوکریں ماری ہوئی ہیں انہوں نے، اور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اور نہیں آتے ہماری طرف. اب بتاؤ کیا وعدہ سچا تھا؟ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، بتاؤ جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے، بغاوت کرو گے، تکذیب کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کیا بتاؤ تمہارا وعدہ بھی سچا تھا کہ نہیں؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، کیونکہ جب گئے ہوں گے دیکھ لیا ہوگا نا وعدہ. فأذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے وہ خود سب بھی روکے اللہ کے راستے سے، دوسروں کو بھی روکتے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا راستہ تلاش کیا کرتے تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، اور ان جنت اور جہنم والوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر، اعراف اس سورت کا بھی نام ہے، اور اعراف نا بلند جگہ کو کہتے ہیں. اس سے مراد ایک ٹیلہ ہے یا ایک دیوار، مفسرین نے معنی کیے ہیں کہ اس اعراف پر، اس دیوار پر رجال، کچھ آدمی ہوں گے. یہ آدمی کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور ان کے اعمال برابر ہو جائیں گے. نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت میں، گناہ بڑھ گئے تو جہنم میں. اگر برابر ہو گیا حساب تو کھڑے ہیں، درمیان میں روک دیا جائے گا، نہ جنت میں گئے نہ جہنم میں. جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنم والے جہنم میں، یہ دیکھ رہے ہیں دونوں کو. اب یہاں سے ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنا باریک حساب ہوگا. ایک ایک نیکی کی وہاں قدر کا پتہ چلے گا کہ ایک ذرہ برابر نیکی بڑھ گئی جنت میں، ذرہ برابر گناہ بڑھ گئے جہنم میں، اور برابر ہو گئے تو کھڑے ہیں اعراف پر. ٹھیک ہے نا؟ تب اس وقت اندازہ ہوگا نیکی کی قیمت کا. آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ دیتے ہیں، سنت نماز کے ساتھ والی چھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھول جاتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا بھول جاتے ہیں. اکثر دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیکیاں ہیں نا، اور چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہیں چھوٹا سمجھتے ہوئے. شیطان کیا کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو تھوڑا سا کام ہے، یہ تو فلاں. تو اس موقع کو یاد رکھیں کہ ذرہ برابر گناہ پڑ گئے تو جہنم میں. وہ ذرہ برابر گناہ چھوٹا سا ہی گناہ ہوگا نا تو ذرہ برابر اونچا ہو گیا. اسی طرح چھوٹی سی نیکی ہوگی، ذرہ برابر بڑھ گئی تو جنت میں. اسی لیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں اور کسی گناہ کو بھی حقیر سمجھ کر نہ کریں. کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑے نہیں اور کسی گناہ کو حقیر سمجھ کے کرے نہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں. اور یہ نہ پہچان رہے ہوں گے ہر بندوں، جنت والوں کو بھی پہچان لیں گے، جہنم والوں کو بھی. ونادا، اور یہ آواز دیں گے جنت والوں کو، سلام علیکم. جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها، یہ خود داخل نہیں ہوں گے، وہ امید رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ اعراف پر جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے کہ جو جہاد پر چلے گئے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اور شہید ہو گئے وہاں پر. ٹھیک ہے؟ اب شہادت کے عمل، شہادت کا جو عمل تھا
شہید ہونا بہت بڑا اجر ہے، اللہ کی رضا کے لیے گئے، لیکن والدین سے پوچھ کے نہیں گئے۔ اب شہادت کے عمل نے ان کو جہنم میں جانے سے روک دیا، جہنم میں نہیں گئے، اور والدین کی نافرمانی نے جنت میں جانے سے روک دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے ایک نیکی کر کے دوسرے ساتھ گناہ نہ کریں۔ ہم نے ایک نیکی کر کے شیطان کیا کراتا ہے کہ آپ تو ایک کر لی ہے نا، آپ نماز پڑھ لی، اب تہجد پڑھ لی، اب کوئی نہیں، تھوڑی سی کسی کی غیبت ہوگی تو کیا ہو گیا، اب موبائل پہ تھوڑا سا کوئی کلپ دیکھ لیا تو کیا ہو جائے گا، نماز تو پڑھی ہے نا، تہجد بھی پڑھی ہے، دعا بھی مانگی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، فلاں بھی کر لی ہے، یہ بھی کر لی، تھوڑا سا گناہ ہو گیا تو کیا ہے۔ دیکھیں نا، ایک طرف جہاد شہادت ہے، دوسری طرف والدین کی نافرمانی، تو گناہ جو ہے وہ پیچھا، گناہ اسی طرح جس طرح نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، اسی طرح گناہ جو ہے وہ بھی نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ زیادہ جو قول مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، آراف پر ہوں گے، لیکن پھر انہیں یتمعون امید ہوگی، تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب انہیں پھیری جائیں گے ان کی آنکھیں جہنم والوں کی طرف، پیچھے ہے کہ جنت والوں کی طرف خود دیکھ رہے ہوں گے، جہنم والوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان کو پھیرا جائے گا کہ ادھر بھی دیکھو۔ اصحاب النار، آگ والوں کی طرف، قالوا ربنا، وہ سب کہیں گے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ ملانا۔ ونادى اصحاب الاعراف، پھر وہ اعراف والے آواز دیں گے، یہ اگلے رکوع میں ہے انشاءاللہ، وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، یہ بھی ہے اگلے رکوع میں، اور پھر اگلے رکوع میں یہ بھی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا بھی پچھلی آیت میں کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، ہاں بتاؤ کیا اللہ کا وعدہ سچا نہیں تھا؟ پھر آگے اگلے رکوع میں ہے، پھر جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے، اور پکار کر کیا کہیں گے، جنت والے پھر کیا جواب دیں گے، وہ منظر بھی آگے اگلے رکوع میں ہے انشاءاللہ، اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں آج ہم نے جنت کا تذکرہ بھی پڑھا، جہنم کی بھی پڑھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے بچا لیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں۔ یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک اللہم من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری رضا کے اور تیری جنت کے قریب کرنے والے ہوں، اور اللہ ایسے عملوں سے ہمیں بچا لے جو تیری ناراضگی کے قریب کرنے والے اور تیری جہنم کے قریب کرنے والے ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔